یمن کی ایک پرانی بستی تھی جس کی گلیوں میں ایک بوسیدہ چادر اوڑھے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیتا تھا۔ وہ بازار کے ایک کونے میں بیٹھتا اور بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ ہر آنے جانے والے کو کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور کرتا۔ وہ کہتا، اے لوگو، دوسروں کی مدد کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، یہ زندگی فانی ہے، مال و دولت کبھی ساتھ نہیں جاتا، میری طرف دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ کبھی میں بھی انہی بازاروں کا سب سے بڑا تاجر تھا، مگر آج تمہارے قدموں میں گرا ہوا ہوں۔ لوگ اس کی بات غور سے سنتے، کچھ افسوس کرتے، کچھ چند سکے دے کر آگے بڑھ جاتے اور کچھ اسے تماشا سمجھ کر ہنس دیتے۔ لیکن اس بوڑھے کے لہجے میں ایسا درد تھا جو دل کو چیر دیتا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب سورج تپش برسا رہا تھا، ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر سوالوں کی لکیریں کھونچی ہوئی تھیں۔ وہ بوڑھے کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، بابا جی، میں اکثر آپ کی باتیں سنتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی بہت امیر تھے۔ مجھے سچ بتائیے، آپ اتنے غریب کیسے ہو گئے؟ آپ کی دولت کہاں گئی؟ عزت و جاہ سب کیسے مٹی میں مل گئی؟ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہ بھری آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا، تم نے میرے دل کا بند دروازہ کھول دیا ہے۔ آج میں تمہیں اپنی بربادی کی داستان سناتا ہوں۔ وہ دن جب میں دولت کے نشے میں اندھا تھا، یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ غرور، آزمائش اور وقت کے پلٹنے کی گواہی ہے۔ میں اس وقت یمن کے دارالحکومت صنعاء کے مشہور بازار میں مصالحہ جات اور قیمتی کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ میرا نام اسحاق بن خالد تھا۔ میرے پاس قافلوں کی قطاریں تھیں، گودام بھرے ہوئے تھے، غلاموں کی فوج میرے حکم پر دوڑتی تھی، لوگ میرے نام سے کانپتے تھے۔ وہ بتانے لگا کہ اس کی 4 منزلہ سنگ مرمر کی حویلی تھی، ایرانی قالین اور زری کے پردے تھے، اور سب سے بڑی دولت اس کی نیک سیرت بیوی فائزہ تھی جو ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، اسحاق، یہ سب کچھ کل کو چھن بھی سکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور کسی کا حق مت کھاؤ۔ مگر وہ نصیحتیں اس کے غرور میں دب جاتی تھیں۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے چھوٹے تاجروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، سود پر قرض دینے لگا، ناجائز نفع لینے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کے قافلے لوٹ لیے گئے، غلام بھاگ گئے، گودام جل گئے اور بیوی بیماری میں دنیا چھوڑ گئی۔ لیکن پھر بھی اس کا دل نرم نہ ہوا۔ آخرکار ایک دن ایک غریب شخص اس کے پاس آیا جس کے چہرے پر غربت کی جھریاں اور کپڑوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اسحاق بھائی، میں بھی کبھی بڑا تاجر تھا، اب سب کچھ لٹ گیا ہے، بیوی بیمار ہے اور دوا کے پیسے نہیں، مجھے قرض چاہیے۔ اس شخص نے ایک ہیرا نکالا، ایسا نایاب کہ آدھی دولت کے برابر قیمت رکھتا تھا، مگر اسحاق کے دل میں لالچ جاگا۔ اس نے کہا، یہ پتھر کچھ خاص نہیں، اگر چاہوں تو 1 دینار میں خرید لیتا ہوں۔ وہ شخص رو پڑا، مگر مجبوری نے اسے خاموش کر دیا۔ جاتے وقت اس نے کہا، اسحاق، تم نے میرا آخری سہارا چھین لیا، اگر یہ ظلم ہے تو یاد رکھنا، اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، وہ بد دعا تھی جو آسمان تک جا پہنچی۔ اس دن سے میری قسمت کا دروازہ بند ہو گیا، میرا سب کچھ ڈوب گیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بھوک نے مجھے توڑا، مسجد کے صحن میں پرانی روٹی پر ہاتھ پھیلایا۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا دن تھا جب میں نے مان لیا کہ میں فقیر ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ پھر اس نے توبہ کی، لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی اور اللہ کے قریب ہونے لگا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پوچھا، بابا جی، جس شخص سے آپ نے ہیرا لیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بوڑھا چونک گیا، بولا، نام؟ ہاں، اس کا نام یوسف تھا، میں نے برسوں اسے ڈھونڈا مگر کبھی نہ ملا۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا جی، وہ یوسف میرے والد تھے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا سن ہو گیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کے نیچے سے وہ نیلا ہیرا نکالا اور نوجوان کو دے دیا۔ بیٹا، یہ لو، میں نے اسے کبھی بیچا نہیں، یہ تمہارے والد کی امانت ہے۔ نوجوان نے کہا، میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، جو تمہیں نقصان دے اس کے بدلے میں بد نہ دینا، بلکہ دعا کرنا کہ اس کا دل بدل جائے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو آپ کو معاف کر دیتے۔ بوڑھا رونے لگا اور بولا، اللہ نے مجھے آج وہ سکون دیا ہے جو دولت سے نہ ملا، شہرت سے نہ ملا اور برسوں کی بھیک سے بھی نہ ملا۔ اس دن بستی کے لوگ جمع ہوئے۔ بوڑھا سب کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے لوگو، میں نے دولت کمائی مگر اس نے میرا دل پتھر بنا دیا۔ میں نے ظلم کیا اور اس ظلم کا بدلہ تنہائی، بھوک اور ذلت کی شکل میں پایا۔ لیکن آج میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، غرور مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے
اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ دوستوں، اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور مظلوم کی فریاد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اصل دولت نرمی، سچائی اور توبہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔